اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق اللہ۔ پچھلی آیات کے اندر یہود نے یہ کہا تھا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہتے تھے کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، صرف یہ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، یہ ان کی خواہشیں ہیں، لیکن قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے پوچھئے، سوال کیجئے، ہاتوا برہانکم، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کوئی دلیل لے کے آؤ کہ اللہ کی طرف سے تمہیں یہ اجازت نامہ ملا ہے کہ صرف اور صرف تم ہی کیا جاؤ گے، جنت کے اندر جاؤ گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ اللہ، بلکہ کیا فرمایا، ہاں وہ جائے گا جنت میں اسلم، جو متبع سنت ہوا، جو اسلام لے کے آیا اور جو تابع بن کے زندگی گزارتا رہا، وجہہ للہ، اور اس کا جہت، اس کا چہرہ کس کی طرف رہا، اللہ کی ذات کی طرف رہا، کسی اور کی طرف، یعنی اس نے شرک و کفر نہیں کیا، وہو محسن، اور اس حال کے اندر کہ وہ نیکی کرتا رہا، بھلائی کرتا رہا، نیکی کے کام کرتا رہا، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر کیا اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اس کا اوپر نہ قیامت کے دن کیا ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ہما وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اب یہودی کیا کہتے تھے، لیست النصارى علی شیء، جو نصارہ ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی مذہب پہ نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہے۔ اب پچھلی آیات کے اندر وہ خود اقرار کرتے تھے یہود اور نصارہ، ہم دو گروہ جو ایسے ہیں وہ جنت میں اندر جائیں گے۔ اب یہودی پھر کہنے لگے، یہ آپ سے اپنی بات سے پھر گئے، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کسی راستے پہ نہیں ہے، یعنی یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، راہ راستے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور نصارہ کیا کہتے ہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، تو نصارہ ان کے مقابلے میں عیسائی کہنے لگے کہ یہودی بھی کسی راستے پہ نہیں ہیں، یہ راہ راست پہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کیا ہے، بھٹکے ہوئے راہ راست پہ نہیں ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ یعنی وہ یہود نے نصارہ کو کہا اور نصارہ نے یہود کو کہا۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے تھے، یعنی تورات اور انجیل، ان کے پاس اپنی اپنی کتابیں تھی، تورات تھی، انجیل تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی تو اور اس یہود کے پاس تورات تھی، تو دونوں یعنی حالانکہ اللہ کی آسمانی کتابیں پڑھتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے اوپر عجیب عجیب یعنی واقعات، عجیب عجیب باتیں کرتے تھے۔ تو ہم کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان کی باتیں سن کے جاہلوں نے بھی، ان لوگوں نے بھی جن کے پاس علم نہیں تھا، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یعنی انہوں نے بھی یہی بات کہنا، مسلمانوں کو کہنا شروع کیا، یعنی یہ کامیاب نہیں ہیں، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی بات سن کے انہوں نے بھی یہ بات، جاہلوں نے، مشرکین مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جس طرح یہود اور نصارہ اگر وہ راستے پہ نہیں ہیں تو یہ مسلمان بھی کسی راستے پہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھٹکے ہیں۔ اللہ فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، ان کو بتا دو کہ اللہ کی قسم، اللہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن تمہارے اندر کامیاب کون لوگ تھے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو نا، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پہ تھا اور کون بھٹکا ہوا تھا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو منع مساجد اللہ، اللہ کے گھر سے روکتا ہے، اللہ کی گھر کی آبادی سے، یعنی اس وقت جب وہ ہوا نا، قبلہ تبدیل ہوا، تو یہود اور نصارہ نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ انہوں نے کیا قبلہ، یہ کون سا دین ہے، پہلے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اب یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ انہوں نے مسجد نبی کے اندر شور شروع کیا، اسی طرح بیت اللہ کے اندر شروع کیا۔ تو ہمارا اس سے بڑا اور ظالم کون ہے جو لوگوں کو مسجد سے روکتا ہے؟ اب روکنے کی کئی صورتیں ہیں، ایک تو ہے اعلان، اس کو روک دیا جائے کہ اب یعنی اس مسجد کے اندر تم نے نہیں آنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے کام اختیار کیے جائیں،
ایسے مواقع اختیار کیے جائیں جب بھی لوگ نماز کے لیے آتے ہیں یا ذکر اللہ کے لیے آتے ہیں تو شور شروع کر دیا جائے، اونچی اونچی آوازیں کسنا شروع کر دی جائیں، تو پھر کیا اس وقت بھی یہ بھی گویا ایسے ہے جو لوگوں کو نماز کی طرف سے روکنا۔ اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، فوراً اس کے بعد کیا ہے لوگ اونچا کیا کہتے ہیں ذکر شروع کر دیتے ہیں، لگتا کہ یہ بندہ جو ہے وہ تنگ ہو جائے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے نہ، یعنی یہ صورت بھی کیا ہے، حالانکہ کارج یہ ذکر رہے ہیں لیکن گویا ان کی نیت کیا ہے، لوگوں کو تنگ کرنے کی ہے، تو گویا یہی ہے ایسے کہ دوسروں کو کیا کرتے ہیں، یہ تنگ کر، یعنی مسجد سے روک رہے ہیں۔ این یذکر فی اسمہ وسعی فی خراب، یہ کہ اللہ کا نام لیا ہے اس میں، وسعی فی خراب، یہ ہیں مسجدوں کو خراب کرنے والے لوگ، یعنی جو لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ اللہ کی مساجد سے مراد یہاں اس وقت تو خاص بیت اللہ یا مسجد نبوی یا تو بیت المقدس تھی، لیکن اللہ نے مساجد اللہ ساری مسجدوں کا ذکر فرمایا کہ جتنی بھی ٹوٹل مسجد دنیا کے اندر ہیں، اللہ کے گھر ہیں، ان کو آباد کیا جائے کہ ان کو خراب کیا جائے، بلکہ ان کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، لوگوں کو مسجد کی طرف لے کے آیا جائے، یعنی ایسے مواقع اختیار نہ کیے جائیں، ایسا کام نہ کیا جائے جس سے لوگ ہیں مسجد سے ہٹ جائیں اور مسجد کی آبادی نہ ہو، بلکہ مسجدیں غیر آباد ہیں۔ فرمایا یہ مسجدوں کو، اور جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں تو اللہ ان کے گھروں کو آباد کرتا ہے، اور جو مسجدوں کو خراب کرتے ہیں، جو لوگوں مسجدوں کے اندر فساد کرتے ہیں، فرمایا اللہ پھر ان کے گھروں کو بھی کیا کرتا ہے، خراب کرتا ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے جو لوگ مسجدوں کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کو مسجد سے روکتے ہیں، فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت کے اندر ان کے لیے کیا بڑا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا۔ فما وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یا مغرب، یہ ساری یہ اللہ کی جہتیں ہیں۔ خاص جو اللہ نے حکم دے دی بیت المقدس کی طرف، یعنی اگر خاص اللہ حکم نہ دیتا ہے ایک طرف، کیونکہ اللہ کا چہرہ تو ہر طرف ہے، اللہ تو ہر طرف موجود ہے، تو اللہ نے پھر بیت المقدس یا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو ایک طرف اکٹھا کیا ہے کہ لوگ ایک ہی طرف، یعنی ایک رخ پہ چلیں، یہ نہ کہ کسی کا منہ مشرق کی طرف ہو، کسی کا مغرب کی طرف ہو، کسی کا شمال کی طرف ہو، کسی کا جنوب کی طرف ہو، تاکہ لوگ کیا، اب لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ جب جس طرح ہم یعنی ہم اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، یا اپنے جو چیز بھی ہے، تم بیت اللہ کے، وہ بھی پتھر ہے اور یہ بھی پتھر ہے۔ اب اعتراض ان کا یہ بنتا ہے کہ تم بیت اللہ کے سامنے جھکتے ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، وہ بھی پتھر کا بنا ہوا ہے، یہ بھی پتھر اینٹ کا بنا ہوا ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم عبادت کرتے ہوتے تو کیا اللہ نے پہلے مقدس کی طرف حکم دیا تھا، اس طرف لوگوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، پھر کیا ہے بیت اللہ کی طرف منہ اللہ نے حکم دے دیا۔ تو اس کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت کے اندر کیا تھا، جب حج کے لیے گئے تو حجر اسود کو چومنے لگے، تو کیا فرمایا، انک حجر، تم ایک پتھر ہے، اگر نہ لا تنفع ولا تضر، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ تو مجھے نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، تجھے میرے محبوب نے چوما ہے۔ ہم تو کیا اتباع کے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم تو اس لیے اللہ کی خاص تجلی کا، اللہ کی 120 رحمتیں بیت اللہ کے اوپر پڑتی ہیں، جس میں سے 100 رحمتیں وہاں ہوتی ہیں اور 20 رحمتیں پوری دنیا کے اندر جتنی مساجد ہیں وہاں جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی 120 رحمتیں کس پہ، بیت اللہ پہ پڑھ رہی ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے، ایک جہت اللہ نے مقرر کیا کہ اس طرف کیا کرنا تم نے، کیونکہ اللہ کا چہرہ تو ہے جس طرف بھی اب مسجد بندہ کیا ہے، کسی جنگل کے اندر ہے، کسی صحرا کے اندر ہے، تو وہ تحری کرے گا، سوچے گا، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے بیت اللہ ہے کس طرف، اس کو نہیں پتہ اس کا یعنی جہت کس طرف بنتی ہے، بیت اللہ کس طرف ہے، تو وہ جس طرف بھی جس طرف اس کا منہ خیال آ گیا اس طرف ہو سکتا ہے بیت اللہ ہو، وہ نماز پڑھے، اس کی نماز ہو جائے، کیونکہ اللہ کا چہرہ تو ہر طرف ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی اللہ کے بندہ نماز پڑھے، لیکن کیا اگر اس کو پتہ ہے کہ بیت اللہ اس طرف ہے، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرے گا، لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے بیت اللہ کس طرف ہے، وہ دوسری طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھ لے تو اس کی نماز، لیکن اگر کسی نے مسجد نماز پڑھتے ہی آ کے کسی نے بتا دیا یا کسی نے سیدھا کر دیا کہ بیت اللہ تو اس طرف ہے، تو پھر کیا بندہ اس طرف مڑ جائے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نماز پڑھا رہے تھے تو پہلے بیت المقدس کی طرف نماز کی حکم تھا، تو اس طرف نماز منہ کر کے پڑھ رہے تھے، تو نماز کے اندر ہی حکم آ گیا تھا کہ اپنا چہرہ پھیر لو، تو نماز کے اندر ہی آپ نے اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ اب باقی لوگوں نے اکثر نے بیت اللہ کی طرف کیا، کئی ایسے لوگ تھے جن کو پتہ نہیں چلا، وہ بیت المقدس طرف منہ کر کے پڑھتے رہے، یعنی نماز دونوں کی ہو گئی تھی۔ یہ فرما کہ یہ سر وللہ المشرق والمغرب، مشرق بھی کس کا، اللہ کا، مغرب بھی کس کا، اللہ کا، ہر جس طرف اللہ کی ہے، حکم اللہ کا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن اگر تمہیں بیت اللہ کا پتہ ہی نہیں ہے، بیت اللہ ہے کس طرف، ہمارا کعبہ کس طرف ہے، تو پھر جس طرف بھی منہ ہو جائے تو نماز تمہاری ہو جائے گی۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ کیا ہے،
کہ جہاں بھی تم چاہ پاؤ گے تو اللہ کو اس طرف ہی پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیوں ہیں، ہر چیز کس کا قبضہ کے اندر ہے، اللہ کے اندر ہے، ہر چیز کا علم اللہ کو ہے کہ یہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، چاہے بیت اللہ کی طرف پڑھے، چاہے بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کے پڑھتا رہے، اگر لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے تو مقابلے قبول نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، چاہے جنگل میں پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے، تو کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق۔